بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ عرفات کے میدان میں یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ان سب کو میری نحوست کی وجہ سے محروم نہ فرما۔ بکر مزنی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ عرفات کے میدان میں حجاج کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ مجھے یہ خیال ہو رہا ہے کہ میں اگر نہ ہوں تو ان سب کی مغفرت ہو جاتی۔ حضرت علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے جب حج کے لیے احرام باندھا تو چہرہ زرد ہو گیا اور بدن پر کپکپی آ گئی اور لبیک نہ کہہ سکے۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ نے احرام کے شروع میں لبیک نہ کہی، تو فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کے جواب میں لا لبیک نہ کہا جائے، یعنی تیری حاضری معتبر نہیں۔ اس کے بعد بڑی مشکل سے لبیک کہا تو غشی آ گئی اور اٹھنی پر سے گر گئے۔ اس کے بعد جب لبیک کہتے یہی حال ہوتا، سارا حج اسی طرح پورا کیا۔ احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج کو گیا۔ جب احرام باندھنا شروع کیا تو انہوں نے لبیک نہ کہی، یہاں تک کہ ہم 1 میل چلے۔ اس کے بعد ان کو غشی آ گئی۔ جب غشی سے افاقہ ہوا تو مجھ سے کہنے لگے کہ احمد، حق تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی تھی کہ ظالموں سے کہہ دو کہ میرا ذکر کم کیا کرے، اس لیے کہ جب آدمی اللہ جل شانہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ جل شانہ کے ارشاد فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا کی بنا پر حق تعالی شانہ بھی اس ظالم کا ذکر کرتے ہیں۔ اس بنا پر فرمایا کہ میں اس ظالم کا ذکر لعنت سے کرتا ہوں۔ اس کے بعد ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ احمد، مجھے یہ بتایا گیا کہ جو شخص ناجائز امور کے ساتھ حج کرتا ہے اور لبیک کہتا ہے تو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں لا لبیک، تیری لبیک معتبر نہیں جب تک ان ناجائز امور کو نہ چھوڑ دیں۔ ترمذی شریف میں حضرت شداد بن اوس رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس سے حساب کرتا رہے اور آخرت کے لیے عمل کرتا رہے، اور عاجز اور بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو خواہشوں کی طرف لگائے رکھے اور اپنی آرزوؤں کے پورا ہونے کی امیدیں باندھے رہے، لیکن اس سب کے باوجود اللہ کے لطف و کرم کا امیدوار بھی رہنا چاہیے کہ اس کا فضل اور کرم ہمارے گناہوں سے کہیں گنا زیادہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ ہیں اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی، یا اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور تیری رحمت میرے اعمال حسنہ سے زیادہ امید کے قابل ہے۔ ایک بزرگ مکہ مکرمہ میں 70 برس رہے اور برابر حج اور عمرے کرتے رہے، لیکن جب وہ حج یا عمرہ کا احرام باندھتے اور لبیک کہتے تو جواب لا لبیک ملتا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے ان کے ساتھ احرام باندھا اور ان کو جب لا لبیک کا جواب ملا تو اس نے بھی سنا، تو وہ کہنے لگا چچا جان آپ کو تو لا لبیک کہا۔ کہنے لگے کہ بیٹا تو نے بھی سنا؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے بھی سنا ہے۔ اس پر شیخ روئے اور کہنے لگے کہ بیٹا میں تو 70 برس سے یہی جواب سنتا آ رہا ہوں۔ جوان نے کہا پھر کیوں آپ اتنی مشقت ہمیشہ اٹھاتے رہے ہیں؟ شیخ نے کہا بیٹا کہ اس کے سوا اور کون سا دروازہ ہے جس کو پکڑ لو، اور اس کے سوا اور کون میرا ہے جس کے پاس جاؤ؟ میرا کام تو کوشش ہے، وہ چاہے رد کرے یا قبول کرے۔ بیٹا غلام کو یہ زیبا نہیں، غلام کو یہ بات ہرگز مناسب نہیں کہ وہ اتنی بات کی وجہ سے آقا کے در کو چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر شیخ رو پڑے حتیٰ کہ آنسو سینے تک بہنے لگے۔ اس کے بعد پھر لبیک کہی تو جوان نے سنا کہ جواب میں کہا گیا کہ ہم نے تیری پکار کو قبول کیا اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہر ایک شخص کے ساتھ جو ہمارے ساتھ حسن ظن رکھے برخلاف اس کے جو اپنی خواہشات کا اتباع کرے
اور ہم پر امیدیں باندھے۔ جوان نے جب یہ جواب سنا تو کہنے لگا چچا تم نے بھی یہ جواب سنا؟ شیخ یہ کہہ کر کہ میں نے بھی سن لیا، اتنے روئے کہ چیخیں نکل کر رہ گئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔